نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال، مجھے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو اور جس میں تمہیں ثواب کی بہت زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے اپنے جس عمل پر ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو کے بعد جس قدر مقدر میں ہو نفل نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تمام کاموں کے لیے دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کی تعلیم کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، میں تیرے علم کے وسیلے سے تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے نیک عمل کرنے کی تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور میں تیری مرضی کے بغیر کسی چیز پر قادر نہیں ہوں۔ تو سب چیزوں کو جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اور تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین میں، میری دنیا میں، میری زندگی اور میری آخرت میں، یا پھر ایسے فرمایا کہ اس دنیا میں اور آخرت میں بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں فرما دے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں میرے واسطے برکت دے، اور اگر تو اس کام کو میرے دین، میری زندگی اور میری آخرت میں، یا پھر ایسے فرمایا اس دنیا میں اور آخرت میں برا سمجھتا ہے تو مجھے اس سے اور اسے مجھ سے پھیر دے، اور میرے لیے جہاں بھلائی ہو وہ میرے مقدر میں کر دے، پھر اس بھلائی کے ساتھ مجھے راضی بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر وہ اپنی حاجت اور ضرورت کا نام لے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ پر شرمندگی ہونے کی وجہ سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اور اپنے پروردگار سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا، اور جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا،
کہ کس عمل کے ذریعے تم جنت میں مجھ سے پہلے چلے گئے، کیونکہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب بھی اذان دی ہے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھی ہے، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے میں نے اسی وقت وضو کر لیا، اور میں نے اللہ کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھنی ضروری سمجھا ہے، یعنی ہر وضو کے بعد پابندی کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اسی وجہ سے تم اس عظیم درجے کو پہنچے ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔